کراچی سے سب سے زیادہ جو ہے بلیک منی جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ صرف سونے کا انڈا دینے والی مرغی نہیں ہے, یہ تو اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے, کیونکہ سونے کا انڈا تو پھر جائز بھی ہوتا ہے نا. یہ تو بلیک منی کا ہب ہے. تو کہتے ہیں نا اس بہتی گنگا میں تو ہر ایک ہاتھ ڈال رہا ہے, دھو رہا ہے. تو کیوں وہ کریں گے؟ کسی کی توجہ نہیں, اور عوام کچھ بول نہیں رہی, یا وہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے, ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اتنے مسائل میں الجھی ہوئی کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ڈور کہاں سے پکڑے. تو میرے پاس ایک دو سجیشنز ہوتی ہیں کہ بھائی ظاہر ہے آپ بہت ساری ڈور تو نہیں پکڑ سکتے, ایک وقت میں بہت سارے مسائل کا ایک ساتھ حل کریں گے تو نہیں ہوگا نا. تو کلائمیٹ کی یا انوائرمنٹ کی طرف میں نہیں آ رہی, کیونکہ وہ ایک پورا الگ ایشو ہے اور اس کو ایک الگ طریقے سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, لوگوں نے کچھ کرنا ہے, تو نمبر ایک وہ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر زور دیں. یہ ان کا نمبر 1 ڈیمانڈ ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی آئے گی. صحیح. اور بہت سی چیزیں بہتر, وہ چیزیں جو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ, جو آپ کو آئین یہ حق دیتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا, وہ ہمارا حق ہے کہ حکومت ہمیں بتائے. لیکن اگر ہم کچھ پوچھنے جاتے ہیں حکومت سے, سندھ گورنمنٹ سے, تو وہ اتنا گھماتے ہیں کہ عدالتوں سے رجوع کیے بغیر وہ انفارمیشن نہیں ملتی, جو کہ آئینی طور پہ ہمیں ویسے ہی ملنی چاہیے. تو جب ڈیجیٹلائزیشن ہوگی تو یہ سارا ڈیٹا وہاں پہ ہوگا. میں تو اس حد تک کہتی ہوں, مجھے لوگ اس معاملے میں تھوڑا سا یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت ایکسٹریم پہ بات کرتی ہیں, لیکن میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی سڑک کا ٹھیکہ بھی ہوتا ہے نا, اس کا بھی پورا ڈیٹا آن لائن ہونا چاہیے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ منی ٹریل کہاں سے شروع ہوئی, پیسہ کہاں سے ریلیز ہوا اور کہاں تک گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی سڑک پہ کرپشن ہوئی ہو اور آپ جائیں اس کو چیک کرنے کہ اچھا بھائی کدھر سے ہوا شروع, کانٹریکٹر کون ہے, تو پتہ چلا ایک کانٹریکٹر ہے, ایک سب کانٹریکٹر ہے, ایک تھرڈ پارٹی ہے, ایک فورتھ پارٹی, وہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. اور اینڈ میں اس سڑک پہ 20% بھی نہیں لگا ہوتا جو پیسہ ریلیز ہوتا, باقی سارا کرپشن میں خالی. تو جب ڈیجیٹلائزیشن ہوگی تو ایٹ لیسٹ کچھ تو کم ہوگا. صحیح. دوسری چیز یہ کہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کنٹرول ہونے چاہیے. اور سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی پر پابندی لگنی چاہیے. جن ملکوں میں بیوروکریٹس بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں وہاں ان کی بہت عزت ہوتی ہے. ابھی میں کل پرسوں پڑھ رہی تھی کہ اسکینڈینیویا میں ایک ایونٹ آرگنائز کیا, اسکینڈینیوین کنٹری میں ایونٹ آرگنائز کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایونٹ اس میں یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سائلنٹ ورکرز ہیں, جو ہمارے سول سرونٹ سائلنٹ ورکرز, ہم ان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہاں اتنی عزت کی جاتی ہے, اور ہمارے ہاں الٹا ہے. تو ہمارے ہاں سول سرونٹس کی ڈوئل نیشنلٹی پر پابندی ہونی چاہیے. جب آپ کے پارلیمنٹیرینس کی ڈوئل نیشنلٹی پابندی ہے, آرمڈ فورسز کی ہے, تو ان کی کیوں نہیں ہے؟ اور اس میں صرف یہ آپ کے نہیں آ رہے پیپر پشرز نہیں آ رہے کہ گریڈ 14 15 16 نہیں, آپ کا ایس ایچ او بھی, آپ کے مطلب پولیس والے, ڈی سی وی, سب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. ان کا پلان بھی نہیں ہونا چاہیے. جب ان کا پلان بھی, ان کو تو ابھی پتہ ہے یہاں سے پیسہ کمائیں گے, باہر چلے جائیں گے, کچھ بھی مسئلہ ہوگا باہر, ان کو ویسے کوئی نہیں پکڑتا, اور سسپینڈ ہوتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں. تو ان کی تو اس پہ سب سے پہلے, تو جب آپ ان کا پلان بھی بند کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ سوچنا شروع کریں گے, بھائی جب ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر سے ہی پینشنیں لینی ہے تو تھوڑا سا ہم ملک کے بارے میں بھی سوچیں. بہت شکریہ منظر صاحبہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دی ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا, اس کے اندر بہت زیادہ عنوانات کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی. بیوروکریسی پر ہم نے بات کی, ڈیجیٹلائزیشن پہ بات کی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. شکریہ. کراچی سے سب سے زیادہ جو ہے بلیک منی جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ صرف سونے کا انڈا دینے والی مرغی نہیں ہے, یہ تو اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے, کیونکہ سونے کا انڈا تو پھر جائز بھی ہوتا ہے نا. یہ تو بلیک منی کا ہب ہے. تو کہتے ہیں نا اس بہتی گنگا میں تو ہر ایک ہاتھ ڈال رہا ہے, دھو رہا ہے. تو کیوں وہ کریں گے؟ کسی کی توجہ نہیں, اور عوام کچھ بول نہیں رہی, یا وہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے, ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اتنے مسائل میں الجھی ہوئی کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ڈور کہاں سے پکڑے. تو میرے پاس ایک دو سجیشنز ہوتی ہیں کہ بھائی ظاہر ہے آپ بہت ساری ڈور تو نہیں پکڑ سکتے, ایک وقت میں بہت سارے مسائل کا ایک ساتھ حل کریں گے تو نہیں ہوگا نا.
تو کلائمیٹ کی یا انوائرمنٹ کی طرف میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ ایک پورا الگ ایشو ہے اور اس کو ایک الگ طریقے سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, لوگوں نے کچھ کرنا ہے, تو نمبر ایک وہ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر زور دیں. یہ ان کا نمبر 1 ڈیمانڈ ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی آئے گی. صحیح. اور بہت سی چیزیں بہتر, وہ چیزیں جو کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو آپ کو آئین یہ حق دیتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا, وہ ہمارا حق ہے کہ حکومت ہمیں بتائے. لیکن اگر ہم کچھ پوچھنے جاتے ہیں حکومت سے, سندھ گورنمنٹ سے, تو وہ اتنا گھماتے ہیں کہ عدالتوں سے رجوع کیے بغیر وہ انفارمیشن نہیں ملتی جو کہ آئینی طور پہ ہمیں ویسے ہی ملنی چاہیے. تو جب ڈیجیٹلائزیشن ہوگی تو یہ سارا ڈیٹا وہاں پہ ہوگا. میں تو اس حد تک کہتی ہوں, مجھے لوگ اس معاملے میں تھوڑا سا یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بہت ایکسٹریم پہ بات کرتی ہیں, لیکن میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی سڑک کا ٹھیکہ بھی ہوتا ہے نا, اس کا بھی پورا ڈیٹا آن لائن ہونا چاہیے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ منی ٹریل کہاں سے شروع ہوئی, پیسہ کہاں سے ریلیز ہوا اور کہاں تک گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی سڑک پہ کرپشن ہوئی ہو اور آپ جائیں اس کو چیک کرنے کہ اچھا بھائی کدھر سے ہوا شروع, کانٹریکٹر کون ہے, تو پتہ چلا ایک کانٹریکٹر ہے, ایک سب کانٹریکٹر ہے, ایک تھرڈ پارٹی ہے, ایک فورتھ پارٹی, وہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. اور اینڈ میں اس سڑک پہ 20% بھی نہیں لگا ہوتا جو پیسہ ریلیز ہوتا, باقی سارا کرپشن میں خالی. تو جب ڈیجیٹلائزیشن ہوگی تو ایٹ لیسٹ کچھ تو کم ہوگا. صحیح. دوسری چیز یہ کہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کنٹرول ہونے چاہیے. اور سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی پر پابندی لگنی چاہیے. جن ملکوں میں بیوروکریٹس بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں وہاں ان کی بہت عزت ہوتی ہے. ابھی میں کل پرسوں پڑھ رہی تھی کہ اسکینڈینیویا میں ایک ایونٹ آرگنائز کیا, اسکینڈینیوین کنٹری میں ایونٹ آرگنائز کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایونٹ اس میں یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سائلنٹ ورکرز ہیں, جو ہمارے سول سرونٹ سائلنٹ ورکرز, ہم ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہاں اتنی عزت کی جاتی ہے اور ہمارے ہاں الٹا ہے. تو ہمارے ہاں سول سرونٹس کی ڈوئل نیشنلٹی پر پابندی ہونی چاہیے. جب آپ کے پارلیمنٹیرینس کی ڈوئل نیشنلٹی پابندی ہے, آرمڈ فورسز کی ہے, تو ان کی کیوں نہیں ہے؟ اور اس میں صرف یہ آپ کے نہیں آ رہے پیپر پشرز نہیں آ رہے کہ گریڈ 14, 15, 16 نہیں, آپ کا ایس ایچ او بھی, آپ کے مطلب پولیس والے, ڈی سی وی, سب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. ان کا پلان بھی نہیں ہونا چاہیے. جب ان کا پلان بھی, ان کو تو ابھی پتہ ہے یہاں سے پیسہ کمائیں گے, باہر چلے جائیں گے, کچھ بھی مسئلہ ہوگا باہر, ان کو ویسے کوئی نہیں پکڑتا اور سسپینڈ ہوتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں. تو ان کی تو اس پہ سب سے پہلے, تو جب آپ ان کا پلان بھی بند کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ سوچنا شروع کریں گے, بھائی جب ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر سے ہی پینشنیں لینی ہے تو تھوڑا سا ہم ملک کے بارے میں بھی سوچیں. بہت شکریہ منظر صاحبہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دی ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا, اس کے اندر بہت زیادہ عنوانات کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی. بیوروکریسی پر ہم نے بات کی, ڈیجیٹلائزیشن پہ بات کی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. شکریہ.